السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہے۔ پروردگار عالم انسان سے کچھ فرما رہا ہے۔ اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے۔ اللہ تعالی براہ راست فرما رہا ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو کہاں پھر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت انسان کو بلا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج اگر کسی کو کوئی بلائے، آواز دے، بڑا عہدیدار ہو، مرتبے والا ہو، انسان اتراتا نہیں سماتا، فخر سے کہتا ہے آج مجھے وزیر اعظم کا فون آیا، آج مجھے گورنر کا فون آیا، آج صدر کا فون آیا، آج فلاں افسر کا فون آیا۔ او ایمان والے، تو نے کبھی سوچا ہی نہیں، ان باتوں پہ تو بڑا اتراتا ہے، کبھی نیلی چھت والے پہ غور نہیں کیا، وہ بھی تجھے ڈائریکٹ فرما رہا ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان۔ انسان یہ نسیان سے ہے، بھولنے والا۔ اور بھولنے والے فرد، تجھے کوئی نعمت دی جائے بھول جاتا ہے، کوئی تجھ پر احسان کرے بھول جاتا ہے، تجھ پر کوئی شفقت کرے بھول جاتا ہے، اوروں کو تو بھولتا ہے، تیری اپنی صفت ہے۔ لیکن ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اسے بھول جاتے ہیں؟ وہ بھولنے والی چیز ہے، اسے تو یاد کر لے، اس کا دامن تو پکڑ لے، اس کے دروازے پہ تو آ جا۔ تو جو مانگے گا تیری زبان پہ مانگ بعد میں آئے گی، کریم اللہ کا کرم پہلے ہو جائے گا۔ یا ایہا الانسان، وہ بھولنے والے، کس کو بھولتا ہے؟ بھول جا تو جس کو بھولتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ، جس نے تجھ پر احسان کیا ہو تو اس کو کبھی نہیں بھولتا، جس نے تجھ پر کرم کیا ہو تو اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس اللہ نے تجھے بے قیمت قطرے سے، جس پر جسم پہ لگ جائے تو وہ پلید جسم ہو جائے، اس قطرے سے تجھے پیدا کیا۔ اس اللہ نے تجھے یہ شان بخشی، اتنا چلتا پھرتا بنا دیا، اس کے بارے میں تو بھول گیا ہے، دھوکے میں مبتلا ہے۔ آ جا اس کے در پہ آ جا، تو جیسے ہی اس کے در پہ آئے گا وہ اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دے گا۔ انسان انس سے بنا ہے، محبت کرنے والا۔ یا ایہا الانسان، او محبت کرنے والے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والے، ماں باپ سے محبت کرنے والے، دوستوں سے محبت کرنے والے، جس نے تجھ پر احسان کیا اس سے محبت کرنے والے، جو کبھی تجھے بھولا رستہ بتا دے اس سے محبت کرنے والے، جو مشکل وقت میں تجھے چھڑا دے اس سے محبت کرنے والے۔ او انسان، محبت کرنے والے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ اس رب کو بھول گیا ہے،
جس نے قدم قدم پہ تیرا سہارا بنا، جو قدم قدم پہ تیری دستگیری کرتا رہا، جسے لمحہ لمحہ تجھ پہ مہربانی کی، اس اللہ کو بھول گیا ہے؟ اور کیوں بھولا ہے؟ آجا واپس آجا، اس اللہ کو یاد کر لے۔ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے اچھے طریقے سے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو بڑا مناسب بنایا، تیرے اعضاء کو بڑا اچھے طریقے سے بنایا۔ کیا کبھی غور نہیں کیا تیری ساخت پر کہ اس نے کس طریقے سے تجھے کیسا مناسب کر کے بنایا؟ اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا؟ جو تجھے اچھا لباس پہنا دے اس کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، جو تجھے اچھا لباس پہنا دے اس کا تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس نے تو اچھا جسم دیا تو اسے بھول ہی چکا ہے، اسے یاد نہیں کرتا۔ وہ کتنا پیارا جسم بنایا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ وہ تیرے 2 بازو بنائے ہیں، 3 بنا دیتا تو کیسا نظر آتا؟ تو کیا کر لیتا؟ 4 بنا دیتا تو کیا کر لیتا؟ کیا اس کا بگاڑ لیتا؟ تیرا 1 ہاتھ لمبا 1 چھوٹا کر دیتا تو کیا بگاڑ لیتا؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ اس نے تجھے ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کی انگلیاں دی ہیں، ان میں ایسے پورے رکھے ہیں، وہ بڑے طریقے سے پکڑتے ہیں، اگر یہ سیدھی انگلیاں ہوتی تو کیا کر لیتا؟ اس کا کیا بگاڑ لیتا؟ جس نے قدم قدم پہ لمحہ لمحہ تجھ پہ مہربانی کی ہے، کیا اس کا در بھی چھوڑ گیا ہے؟ آجا اس کے در پہ آجا، وہ ایسا کریم ہے جس نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی اتنے کرم سے نوازا ہے۔ بتا جب تو اس کے در پہ آئے گا تجھے کتنے کرم سے نوازے گا۔ یا ایھا الانسان، انسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب، کرم والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور اس کا در چھوڑ گیا ہے، اس کے در کی فقیری چھوڑ گیا ہے، اس کے در پہ دستک دینی چھوڑ گیا ہے، اس کے بارگاہ میں آنسو بہانے چھوڑ گیا ہے، اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آجا پلٹا، جیسے ہی تو پلٹ آئے گا رب کی رحمت تجھے اپنے دامن میں لے لے گی۔ دنیا نے دیکھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کو معاف کر دو، روزانہ معاف کرو، غلطی کرے تو معاف کرو۔ یا رسول اللہ ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرے؟ سرکار اپنی زبان سے نہیں بولتے، رب کا حکم سناتے ہیں۔ فرمایا ایک غلام دن میں 70 غلطیاں کرے تو 70 غلطیاں بھی معاف کر دو۔ جو خود کہتا ہے 70 غلطیاں معاف کر دو، وہ تو تیرا غلام ہے، تو اس کا بندہ ہے، تو 70 سے بھی زیادہ غلطیاں کرے گا، اس کے در پہ آ تو صحیح، انشاءاللہ تیرا اس کے در پہ قدم بعد میں ہوگا، معافی پہلے آ جائے گی۔ یا ایھا الانسان، بھولنے والے، کہاں بھولا ہے؟ کس جگہ بھولا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ تو کرم فرماتا ہے، وہ تو رحم فرماتا ہے، وہ تو معاف فرماتا ہے، وہ تقصیریں معاف فرماتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرشتے مقرر کیے، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، یہ نیکیاں لکھنے والا، یہ گناہ لکھنے والا۔ نیکی کا ارادہ ہی کرے، رب کہتا نیکی لکھ لے، ارادہ کی نیکی لکھ لے۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے، جب نیکی کر لے پھر 7 سے 70 گنا تک اس کا اجر لکھ، اتنا 10 گنا 20 گنا 70 گنا تک لکھ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اور گناہ کرنے والا گناہ کرنا ارادہ کرے، وہ لکھنے لگتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں، یہ فرشتہ کہتا ہے رب کا حکم ہے کہ ابھی نہیں لکھنا۔ دیکھ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر نہیں کیا تو پھر بھی نیکی لکھ لے کہ اس نے رب کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر کر لے تو ایک گناہ لکھ لے۔ وہ کتنا رحیم اللہ، وہ کریم اللہ۔ ما غرک، کہاں بھول کے چلا گیا؟ کس کے در پہ چلا گیا؟ آجا رب کے در پہ آجا، آجا اللہ کے در پہ آجا، وہ آجا پیشانی جھکا تو صحیح، سر سجدے میں رکھ کے تو کہہ تو صحیح سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا۔ تیری زندگی بھر کی تقصیریں معاف کر دے گا، تیری زندگی بھر کی خطائیں معاف کر دے گا۔ وہ آ تو صحیح، اس کے در پہ آ تو صحیح، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیری زندگی بھر کی خطائیں معاف کر دے گا۔ تو کہاں بھولا پھر رہا انسان، تو کہاں بھولا پھر رہا ہے؟ آجا، اس کا در اقدس کھولا ہے، ہر وقت کھولا ہے۔ باقی دروازے ہیں بند ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ فرمایا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔
توبہ کا دروازہ کھلا ہے. او انسان آ جا، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ کے در پہ آ جا، رب کی بارگاہ میں جھک تو صحیح. انشاءاللہ تو جھکے گا، بعد میں تیرا جھکنا پہلے قبول فرما لے گا. وہ رحمت والا اللہ ہے، وہ عنایتوں والا اللہ ہے، وہ کریم اللہ ہے، وہ کرم والا اللہ ہے. پروردگار عالم جل جلالہ نے انسان پہ مہربانی فرمایا، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں اٹھا کر دیا؟ وہ اللہ کا در چھوڑ گیا جس کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر تیرا گزارا. تو نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، آج اس مجمع میں نہیں ہیں، وہ چلے گئے، وقت ان کا ختم ہو گیا، منو مٹی کے نیچے چلے گئے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. 10 سال 100 سال 20 سال 1000 سال بعد، کبھی کروڑ سال بعد کبھی واپس نہیں آئیں گے. جو چلا گیا سو چلا گیا. آؤ اس سے پہلے کہ ہمارا بھی وقت آ جائے اس اللہ کو راضی کر لیں، اس کریم اللہ کو راضی کر لیں. یہ اس نے موسم رمضان کا راضی کرنے والا بنایا. یہ رمضان کا موسم ہی ہے کہ رب کو راضی کر لو. آؤ، یہ موسم بہار ہے، یہ موسم بہار ہے، یہ زراعت کا موسم ہے. جو بیجو گے تمہیں اتنا پھل ملے گا کہ تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. آؤ تو صحیح اس کے در پہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان، کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سے غلطیاں ہو گئی، سرزد ہو گئی، وہ اس کے گناہ کو اب نہ دیکھیے کریم اللہ کا کرم کتنا ہے. ایک آدمی قاتل تھا، قتل کرتا تھا، ایک کم 100 آدمی مار دیا. ایک آدمی کا قاتل، اس کی بخشش نہیں تو 100، ایک کم 100. ایک خشک مولوی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میری بخشش، کہنے لگا توبہ 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 توبہ. ایک جو مار دے اس کی بخش نہیں، تو 99 مارے ہیں، تیری کیسے؟ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اس کا سر بھی اتار دیا، پورا 100 کر دیا. اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے پھر خیال آیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کریم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. کیا جاؤں گا وہاں مجھے سزا ملے گی؟ میں نے جرم کیے، معافی مانگنے جاؤں، کہاں جاؤں؟ سوچتا ہے مولا تیرا دروازہ بند ہو گیا، تیری رحمت کا دروازہ کلوز ہو گیا، مولا تالے لگ گئے، کیا ہے میرے لیے تیری رحمت کا دروازہ تو نہیں. ہمت کر کے کسی اور آدمی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے 100 آدمی مارا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا تیرا رب کا معاملہ ہے، کون اس میں آ سکتا ہے؟ تیرا رب کا معاملہ ہے، کون اس میں آ سکتا ہے؟ وہ بڑا کریم ہے. کیا کروں؟ تو یہ علاقہ چھوڑ جا، علاقہ چھوڑ جا، وہ نیکوں کا علاقہ ہے، وہاں چلا، جہاں نیک رہتے ہیں وہاں چلا جا، وہاں ساری زندگی وہیں گزار دے، واپس نہ آنا. یہ علاقہ ٹھیک نہیں، تو واپس مت آنا. وہ چلا گیا، جا رہا ہے نیکوں کے پاس. ابھی نیکوں کے پاس پہنچا نہیں، نیکوں کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی نیت سے جا رہا ہے. ابھی رستے میں پہنچا، وقت پورا ہو گیا. رب نے کہا اسرائیل اس کی جان لے آؤ. یا اللہ بھی تو سینٹر میں ہے، فرمایا لے آؤ، میرا حکم ہے. ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اس کی جان نکال لی گئی. جب جان نکل رہی ہے، اتنا وہ عشق میں جا رہا تھا، اتنا وہ خلوص سے جا رہا تھا، گرتا ہے تو نیکوں کی بستی کی طرف گرتا ہے، پیچھے نہیں گرا، آگے نیکوں کی بستی کی طرف گرتا. پھر سانس، وہ جان نکلتے لمحہ 2 لمحے تو لگتے، جب تک جان نکلتی رہی وہ سینہ اس کی طرف گھسیٹتا رہا. آخر وقت پورا ہو گیا، جان نکل گئی، وہاں پڑا گیا. فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے آئے، کہنے کہ اس کو دوزخ لے جائیں گے، اس نے 100 آدمی مارا ہے. رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، اس کو جنت لے جائیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے کی تو نہیں، توبہ ابھی کی تو نہیں، نیکوں کے بعد پہنچا تو نہیں، جھگڑا ہو گیا. جہنم کے منتظم کہتے ہم لے جائیں گے، جنت کے منتظم کہتے ہم لے جائیں گے. رب نے ایک اور فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا، جاؤ جا کے فیصلہ کرو. اب وہ فیصلہ کرتا ہے،
اس نے کہا بھائی جھگڑا ختم کرو، دونوں جگہ کی پیمائش کر لو، اگر یہ نیکوں کے قریب ہے تو اس کو جنت دے دو، اور اگر بدوں کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب اتفاق ایسا، ابھی وہ نیکوں سے دور تھا، بدوں کے قریب تھا، تھوڑا ہی فاصلہ تھا کہ درمیان میں پہنچتا۔ اللہ رب العزت جب وہ پیمائش کرنے لگے، اللہ نے فرمایا زمین ادھر والی نیکوں والی تو تھوڑی سی سکڑ جا۔ ما غرک بربک الکریم، او انسان اس کریم رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ آ تو صحیح اس کے در پہ، اور تو جیسا بھی آئے گا ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے کہہ تو صحیح سبحان ربی اللہ، رب تیری زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اس اللہ کے بندے ہیں جو رحمان ہے، رحمان اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ اس رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ آ جا بندے، جتنی بھی غلطی ہو گئی ہے اس کے در پہ آ جا، اس سے پہلے کہ کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آج فلاں حاجی صاحب چودھری صاحب نہیں رہے، اس سے پہلے اس کے در پہ آ جا۔ اس کے در پہ آئے گا، سنبھالنا لیڈی چھت والے کا کام ہے۔ اب وہ فرشتے پیمائش کرتے ہیں، پیمائش کیے تو اللہ رب العزت اس زمین سے کہا جو نیکوں کی طرف تھوڑی سی سکڑ جا، بدوں والی کا تھوڑی سی پھیل جا۔ ایک بالشت نیکوں کے قریب ہے، ابھی نیکوں کے پاس پہنچا نہیں یار، ابھی نیکوں کی صحبت میں گیا نہیں، ابھی نیکوں کی محفل اٹینڈ نہیں کی، ابھی ان کے پاس جا کے اس نے کوئی نفل نہیں پڑھے، ابھی تو جا رہا ہے، رستے میں ہی آ گیا۔ ایمان والے تو نیکوں کے پاس آ تو صحیح، اور محبت سے آ تو صحیح، اور چند قدم اٹھا تو صحیح، انشاءاللہ تیرا قدم بعد میں اٹھے گا، نیلی چھت والا پہلے قبول فرما لے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، جس نے تجھے انعامات سے نوازا، وہ کرم والا، وہ رحم والا، وہ مہربانی والا۔ اس نے یہاں کریم ذکر کیا ہے، جبار ذکر نہیں کیا، قہار ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتا آجا کریم اللہ کے در پہ آجا، جیسے ہی تو آئے گا تیری زبان سے کلمہ بعد میں لگے گا، رب کی شان کریم اسے پہلے اپنی رحمتوں میں لے لے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان کریم رب کے بعد تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ آج اب جاتے ہیں نا کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے، بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ تیمارداری تو ہوئی، لیکن اس کریم اللہ کا انتظام دیکھیے۔ جیسے ہی تم گھر سے نکلتی ہو کسی کی تیمارداری کے لیے، بھائی سے ملنے کے لیے، رب 70,000 فرشتے ساتھ بھیج دیتا ہے، 70,000 فرشتہ جاتا ہے۔ اور کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے جاؤ، 70,000 فرشتہ ساتھ جاتا ہے، اور شام تک تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ جب اس کے گھر میں آؤ گے، رب سے ملنے کے لیے آؤ گے، رب کتنا نوازے گا تم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ آ جاؤ اللہ کے در پہ آ جاؤ، اور بھولے انسان آ جا، اور بھٹکے انسان آ جا، اللہ کے در پہ آ جا، رب کے گھر پہ آ جا۔ تو رب کے گھر میں سجدہ کر تو صحیح، انشاءاللہ تو کیا تیری کئی نسلوں کو اللہ سنوار دے گا۔ وہ کریم اللہ ہے، ما غرک بربک الکریم، وہ کریم اللہ کے تجھے کس چیز میں دھوکے میں مبتلا، کہاں بھولا پھر رہا ہے؟ تو گھر سے آ تو صحیح، یہاں پہنچ، قدم قدم پہ رب تجھے جنت کے محل دے رہا۔ آج ایک ایک کوٹھی کے لیے آپ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، انسان کتنا پھرتا ہے، کروڑوں دیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بھی چین نہیں آتا، یہ بدلو یہ بدلو یہ بدلو، اور اتنے پیسے خرید کر کے رجسٹریاں کرواتا ہے۔ وہ کریم اللہ کہتا ہے میرے گھر آ تو صحیح، تو میرا مہمان آ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تیرے قدم قدم پہ میں تجھے جنت میں پلاٹ عطا کروں گا، جنت میں محل عطا کروں گا، جس کا ایک موتی ساری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہوگا۔ اس اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ وہ اللہ اتنا مہربان، تیرے قدم بھی گنتا ہے، ورنہ کتنے بھائی تو 100 کا آیا 1000 ہے، کتنے ویسے تو اٹکل سے تو نہیں دے گا، جتنے قدم چل کے آیا ہے دیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ رمضان تو جمعۃ المبارک میں آ تو صحیح، غسل کر، وضو کر، کپڑے تبدیل کر، خوشبو لگا، مسجد کی طرف آ تو صحیح، اللہ ہر قدم کے بدلے تجھے سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کی رات بھر عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آؤ اللہ کے در پہ آ جاؤ،
رب کے در پہ آ جاؤ۔ ایمان والو، جب اللہ کے در پہ آؤ، کہیں آپ کی لو لگے، رب سے ہم کلام ہو، آنسو بہہ رہے ہوں، اس وقت اس مسکین کو بھی یاد کر لینا۔ صرف اتنا کہہ دینا، یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، باقی وہ جانے، نیلی چھت والا جانے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔